آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں کتاب الصیام کے متعلق ہی آگے بات کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں اعذار الفطر فی رمضان. رمضان میں وہ کون سے عذر شرعی ہیں جن کی وجہ سے فطر روزے دار کے لیے جائز اور مباح ہو جاتا ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں, وہ کون سی کنڈیشنز ہیں, وہ کون سی حالات ہیں. اگر وہ پائے جائیں تو روزہ جو ہے وہ روزہ فرض نہیں رہتا بلکہ روزہ کی قضا فرض ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں الاعذار التي تبيح الفطر في رمضان یا اعذار الفطر في رمضان. عذر اس وجہ کو کہتے ہیں جو قابل اعتبار ہو, اور جو وجہ قابل اعتبار نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں بہانہ. ٹھیک ہے نا. بہانے اور عذر میں کیا فرق ہے؟ عذر بہانے کو بھی کہتے ہیں اور عذر وجہ کو بھی کہتے ہیں. اگر وجہ قابل اعتبار ہے شرعاً تو پھر وہ عذر شرعی ہے. اگر وہ قابل اعتبار نہیں تو پھر وہ بہانہ ہے. آئے دیکھتے ہیں اعذار شرعیہ کون سی ہے. اور اعذار شرعیہ بیان کرنے سے پہلے ایک میں بنیادی بات بتا دوں. دین اسلام آسانی کا دین ہے, فطرت کا دین ہے, احکم الحاکمین کا دین ہے, سید المرسلین رحمت العالمین کا دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دین میں جس نے بھی غور و فکر سے کام لیا وہ سرخرو اور کامیاب ہوا, اور اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا, اور اس کے دل میں سینے میں کشادگی اور آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ضرور ہوئی. وجہ یہ ہے کہ اگر ذرا غور کریں اس دین میں مشکل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, آسانی ہی آسانی ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ دین اسلام بنیادی طور پر آسان ہے, اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اس کی آسانی اور دگنی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. دین اسلام بنیادی طور پر آسانی کا دین ہے, اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ آسانی اور بڑھ جاتی ہے. مثال, نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 نمازیں. کتنے وقت میں؟ ایک دن اور ایک رات میں, 24 گھنٹوں میں. 5 نمازوں کا وقت اگر ہم دیکھیں کتنے لگتا ہے؟ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. تو 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نماز کے لیے مقرر کر دینا فرض نماز کے لیے آسانی ہے کہ نہیں؟ مشکل کب ہوتی؟ اگر یہ 23 گھنٹے نماز کو تو 1 گھنٹہ آرام کو ہوتا تو کیسی زندگی گزرتی؟ اچھا اگر 50-50 ہوتے 12-12 گھنٹے تب مشکل تھی کہ نہیں؟ میرے بھائی 10% بھی نہیں. 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ. روزے دیکھ لیں آپ جناب, کتنے مہینے روزے رکھتے ہیں آپ ایک سال میں سے؟ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. روزے کتنے رکھتے ہیں؟ 1 مہینہ. سبحان اللہ. اور 11 مہینے آپ کے ہیں, 1 مہینہ آپ کے رب کا ہے. 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے آپ کے ہیں, 1 گھنٹہ آپ کے رب کا ہے. اچھا مال, ہر مال میں زکوٰۃ ہے؟ نہیں. اگر آپ کے پاس جو مال ہے وہ شرع نصاب کو پہنچ جائے تب اس پہ زکوٰۃ ہے, نہیں تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں. حج ہر سال فرض ہے؟ نہیں. پوری زندگی میں عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے. آسانی کا دین ہے کہ نہیں؟ اس دین کی آسانی اس دین کی بنیاد ہے. اچھا اگر مشکل پیش آ جائے, نماز فرض ہے 5 وقت لیکن بیماری ہے, اور مرد کے لیے نماز فرض ہے باجماعت ادا کرنا, ٹھیک ہے, بیماری ہے, آسانی کیا ہوگی اس کے لیے؟ ایک تو نماز پہلے سے 5 ہے, آسانی کیا ہے؟
وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے. اب جو مسجد کی جانے کی فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی. اچھا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا بیٹھ بھی نہیں سکتا, لیٹ کے پڑھ لے. لیٹ تو سکتا ہے نا. دیکھیے اب بندے کی 3 کنڈیشن ہیں, یا تو کھڑا ہو سکتا ہے, یا بیٹھ سکتا ہے, یا لیٹ سکتا ہے. اچھا اس کے اعضاء حرکت نہیں کرتے. آسانی کیا ہے؟ سر ہلتا ہے نا, سر کے ایما سے اشارہ سے نماز پڑھو. سر بھی نہیں ہلتا. کوئی ایسی بیماری ہے کہ کوئی جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا, کیا کر سکتے ہو؟ آنکھیں حرکت کرتی ہیں, آنکھوں سے پڑھنا. آنکھیں بھی حرکت نہیں کرتی لیکن ہوش و حواس ہے, مکلف ہے, تکلیف باقی ہے, تو دل سے نماز پڑھو. ارے دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. جی ہاں, اس حالت میں دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. خوف کی حالت ہے, نماز کی حیت اور شکل اور صورت میں تبدیلی کر دی گئی, لیکن پڑھنی ضرور ہے. سانس چل رہی ہے اور عقل باقی ہے تو نماز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے روزہ ہے. اگر روزہ کوئی شخص فرض روزہ نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے؟ اسی کے متعلق آج بات کرتے ہیں. پہلی بات, وہ کون سی وجوہات ہیں اگر وہ موجود ہوں تو پھر روزہ فرض نہیں رہتا, قضا فرض ہو جاتی ہے. اس کی تفصیل ہے, میں بتاؤں گا کیسے. اور وہ کون سے حالات ہیں جو محض بہانہ ہوتے ہیں, فطر جائز نہیں ہوتا ہے. تو آج کے درس میں جو ہے یہ جان لیں گے کہ یہ عذر شرعی ہے. اس کا مطلب ان کے علاوہ جو ہے وہ اعذار غیر شرعی ہیں, وہ بہانے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر 1 المرض, بیماری. بیماری پہلے عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے روزے کی ادا کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے لیکن قضا کی فرضیت باقی رہتی ہے. ادا اور قضا میں کیا فرق ہے؟ میں بار بار ادا قضا کیا ہوں, سمجھے ادا کیا قضا کیا ہے. ادا کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی, رمضان کے دن میں ہی روزہ رکھنا, یہ ادا ہے. قضا کہ آپ رمضان کے دن, رمضان کے مہینے میں, رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھ سکیں لیکن رمضان کے بعد اسے قضا کر لیں, یہ ادا ہے اور یہ قضا ہے. المرض بیماری, جیسا فرماتے فیباح الفطر للمریض, فیباح الفطر تو جائز ہے, مباح ہے فطر لمریض یتضرر بصوم, اس مریض کے لیے جو مریض روزہ رکھنے سے متضرر ہو جائے, اسے اس کی تکلیف بڑھ جائے, اس کا ضرر روزے رکھنے سے بڑھ جائے. ضرر کیسے بڑھتا ہے؟ نمبر 1, یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے, درد و تکلیف درد بڑھ جائے, بخار ہے بخار تیز ہو جائے, چکر آ رہے تھے بے ہوش ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیماری بڑھ رہی ہے. یا ضرر دوسری قسم کے کیسے ہوتا ہے کہ بیماری تو نہیں بڑھ رہی لیکن روزہ رکھنے سے اس کی کمزوری بڑھ جاتی ہے, اور بیماری جو 2 دن میں ٹھیک ہونی تھی وہ 10 دن میں ٹھیک ہوگی. یہ بھی ضرر ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ضرر مریض کے لیے 2 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1 کہ اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو, ایسا شخص روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے, یا اس کی بیماری جو ہے روزہ رکھنے سے زیادہ تو نہیں ہوتی لیکن اس کی تندرستی کا وقت اور بڑھ جاتا ہے, یہ بھی ضرر ہے. کیونکہ عام طور پہ مسلمان کو تندرست ہونا چاہیے روزے کے لیے, عام دیگر عبادات اور دنیاوی اعمال کے لیے, تو تندرستی اس کے لازم ہے. تندرست ہے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. جب تندرستی نہیں ہے تو پھر نہ تو وہ عبادات صحیح طریقے سے انجام دے سکتے اور نہ ہی دنیا کے کام وہ کر سکتے صحیح طریقے سے. جیسا فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا شُفِيَ, جائز ہے اس کے لیے فطر اور واجب اس پر قضا. کب؟ اذا شفی, بشرط یہ کہ جب اسے شفا حاصل ہو جائے. اچھا اگر شفا حاصل نہیں ہوئی اسے, جب تک اسے شفا نہیں ملتی اس پر روزے کی قضا فرض نہیں ہے. یہ اکرم الاکرمین کا دین ہے.
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا یہ انسان کیسا ہے. میرے بھائیو، ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے. ہم نہیں جانتے. میں نہیں جانتا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے. میرے لیے تو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن یوں پتہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے عذاب کا ٹکڑا بننے والا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اسے دور کر دیا. سبحان اللہ. اس لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو نہیں ہے اس پر غم نہ کرو. اگر آپ کے لیے بہتر ہوتا تو آپ کو ضرور ملتا. بعض لوگ تمنا کرتے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی فلاں شخص کی طرح. ایسی بات بعض لوگوں نے قارون کے لیے بھی کی تھی کہ کاش ہمارے پاس اس طرح مال دولت ہو جس طرح کہ قارون کے پاس ہے. اس کا مال دولت سونا نہیں، خزانے نہیں، خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کم ایمان، بے عقل لوگ، دنیا کے پجاری جن کو کہتے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال دولت ہوتا، کاش ہم بھی ایسے ہوتے. اور ان لوگوں جن کے پاس علم ہے، ایمان ہے، لوگوں نے کہا یہ فتنہ ان سے بچنا چاہیے. ان کو پتا ہے. اور وہی مال قارون کے لیے ہلاکت کا باعث بنا کہ نہ بنا. کب؟ جب اس نے کہا میں نے ہی کمایا ہے. اس نے میں نے ہی کہنا تھا. اللہ نے زمین کو حکم دیا، اس زمین کو جس پر ہم چلتے ہیں، زمین دھس گئی، اس کا خزانہ بھی چلا گیا اور وہ بھی آج تک نہیں ملا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو غور کیا ماں کیسے بچے سے پیار کرتی ہے، کیسے سینے سے لگایا ہوتا ہے اپنے بچے کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا میرے بھائیو، یاد رکھیں. جہنم کے ہم خود حقدار بنتے ہیں اپنے اوپر ظلم کر کے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے ہی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے پیاروں کو جہنم میں نہیں جلاتا. لیکن جب یہ بندہ اپنے رب سے دور اختیار کر دیتا ہے اور واپس پلٹتا بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کرتا، آیات پہ آیات، آیات پہ آیات، پوری کائنات میں دیکھیں آپ، آیات کونیہ حیران کر کے رکھ دیتی ہیں. یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ حیوان، یہ جن، یہ فرشتے، جو کچھ کائنات میں عقل کو حیران کر دیتی ہیں کہ ان کا مالک کتنی عظیم ہے. ہمارے پھر بھی سر نہیں جھکتے، ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہیں جو لوگ اپنے نفس پر اتنا بڑا ظلم کرتے چلے اور کرتے چلے کہ وہ کبھی بھی اپنے رب تک واپس لوٹ کے نہ جائے. اس لیے قیامت کے دن ایسے کافر بدکار خود کہیں گے جب ان کا حساب ہوگا سب کے سامنے، اور یہی ہاتھ پاؤں اور یہی اس کی زبان اور جلد گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے گناہ واقع کیا ہے، ہم سے گناہ کروایا ہے. تب یہ انسان کہے گا میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری عیش و آرام کے لیے کیا، اب میرا جسم بھی میرے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی جہنم کا حقدار ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جانتے کہ میرے بندے کو مرض پیش آ سکتی ہے، یہ مریض ہو سکتا ہے، تو اس پر زیادہ بوجھ نہ میں رکھوں. روزے تو فرض ہے رمضان کے، لیکن اگر مریض ہو جائے تو اس کے لیے عذر ہے. میں اس سے سوال نہیں کروں قیامت کے دن اے میرے بندے تو نے روزہ رکھا کیوں نہیں تھا. سوال کب ہوگا؟ جب تندرستی کے بعد، عافیت کے بعد اور وقت ملنے کے بعد بھی روزہ نہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کمی کی جائے جان بوجھ کے، سستی کی وجہ سے، تب وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے لیکن کافر نہیں ہے. سبحان اللہ. دوسری وجہ السفر. انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں. بعض اوقات اپنے گھر میں مقیم ہے، گھر کو کہتے ہیں مسکن، سکونت کی جگہ، آرام اطمینان کی جگہ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں مسکن کہتے ہیں؟ آپ جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ کے دل میں ایک سکون سے پیدا ہو جاتا ہے، اور جو ہی باہر نکلتے ہیں کام میں، شروع میں تو سکون ہوتا ہے لیکن جتنی وقت آپ گھر سے دور رہتے ہیں اتنی یہ سکون کم ہوتا جاتا ہے، اور جو ہی آپ گھر میں واپس آتے ہیں سکون پھر سے بحال ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اقامہ کی حالت میں
انسان کے لیے جو چیز بھی ضروری ہے اسے وہ آسانی سے مل جاتی ہے. ساری ضروریات اس کی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. اس کی ضرورت ہے کھانے کی، پینے کی، چھت کی، عزت کی، احترام کی، پیار کی، محبت کی. کہاں ملتا ہے؟ باہر دیتے ہیں کوئی؟ پھر وہ اپنے گھر میں ملتا ہے. اس لیے گھر سکونت کی جگہ ہے. اور جب انسان گھر سے باہر جاتا ہے تو اور اپنے شہر سے بھی باہر جاتا ہے تو وہ مسافر بن جاتا ہے. اب اس کے سارے کے سارا آرام اور سکون جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. اور سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من عذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے؟ اب دیکھیں مسافر کی حالت کیا ہوتی ہے. یعنی اس کا جو ٹائم ہوتا ہے بڑی مشکل سے گزرتا ہے. وہ ایک مقصد کے لیے جاتا ہے کسی جگہ پہ، کسی شہر پہ، کسی ملک میں. جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا اسے سکون نہیں ملتا. جو ہی مقصد پورا ہوا پھر سکون نہیں ملتی، پھر گھر پہ واپس آتا ہے. تو یہ جو مسافر ہے کیونکہ اس کے اوپر دوسرا بوجھ آ گیا سفر کا، تو جو فرض کا بوجھ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکا کر دیا. یہ رحمان رحیم کی رحمت ہے. اگر دونوں بوجھ فرض ہوتے تو کیا حالت ہوتی آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن نہیں، جب شریعت کا بوجھ ہے، تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ تکلیف ہے نا شریعت کہ اب پابند رہنا ہے، یہ اپنے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو شریعت جو ہے اس کی حدیں ہیں. ہم نے کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی. تو یہ بوجھ ہے. یہی بوجھ جو ہے اگر کوئی اور بوجھ اس کے سامنے آ جائے، اگرچہ ہمارے دنیاوی بوجھ کیوں نہ ہو. دیکھیں ذرا، سفر ہمارے اپنے کس لیے کیا ہم نے سفر تجارت کے لیے کرتے ہیں، شادی کے لیے کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے کرتے ہیں نا، دنیاوی امور کے لیے کرتے ہیں نا. رزق حلال کیوں، لیکن ہے تو ہماری دنیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی فرضیت کو ساقط کر دیا وقتی طور پہ اس دنیا کی بھار کی وجہ سے. جانتے کریم ہوتا کیا ہے؟ یہ کریم ہوتا ہے. تو پوچھے نا کریم کسے کہتے ہیں؟ کرم کرنے والا. کرم کرنے والا ایسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دوسرا شیخ صاحب فرماتے ہیں سفر جو ہے دوسرا عذر شرعی ہے. فیباح الفطر للمسافر، مسافر کے لیے مباح ہے یعنی جائز ہے کہ وہ فطر کرے. فطر یعنی روزہ نہ رکھے، یا روزہ توڑ بھی سکتا ہے رکھنے کے بعد. لیکن کون سا سفر؟ الذي يحل له قصر الصلاة، وہ سفر جس سفر میں اس کے لیے نماز کے قصر جائز اور حلال ہو جائے. اچھا، حنابلہ کا قول ہے، فتویٰ یہ ہے کہ 83 کلومیٹر سفر اگر ہو تو اس کے لیے قصر جو ہے جائز ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. یا 4 دن کی اقامت کے لیے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے، ورنہ وہ مقیم ہے. یعنی 4 دن سے زیادہ مقیم ہے، 4 دن سے کم مسافر ہے. 83 کلومیٹر سے کم مقیم ہے، 83 کلومیٹر سے زیادہ مسافر ہے. تو یہ 2 شرطیں وہ لگاتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 شرطوں کی کوئی دلیل نہیں، نہ شریعت میں، نہ لغت میں، اور نہ عرف میں. تو یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سفر پہ گئے، فتح مکہ کا سفر، جنگ تبوک کا سفر اور صلح حدیبیہ کے سفر، مختلف سفر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت مختلف دن تھے. بعض اوقات 7 دن، 10 دن، 15 دن، 19 دن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز قصر کرتے رہے. تو پھر 4 دن کی تعین کی کوئی دلیل نہیں بنتی. لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاحوط کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر 4 دن سے زیادہ کا سفر کی نیت ہو تب اقامت اس کو سمجھا جائے گا، سفر نہیں سمجھا جائے گا اگر 4 دن سے زیادہ ہے. برحال تو احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ دیکھیں قصر نماز کرنا سنت ہے، قصر سنت ہے. اگر آپ نماز پوری پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو ٹھیک ہے، کوئی فرق ہے نماز میں، نماز تو ٹھیک ہے. اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں، قصر کرتے ہیں، اور قصر کرنا یہاں پہ جائز نہ ہوتا تو پھر نماز تو گئی نا. اسی شیخ بن باز کے یہ الفاظ جو ہیں بڑے پیارے ہیں، الاحوط. اچھا، احتیاط کیوں فرمایا شیخ صاحب نے؟ جب 2 دلیل کی قوت ہو، 2 دلیلوں کی قوت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو روایات ہیں بعض علماء کے نزدیک صحیح روایات ہیں، بعض نے فرمایا کہ منسوخ. لمبی بحث ہے، یہ آسان فقہ کا درس ہے، میں اسے آسان کرنا چاہتا ہوں، ان بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتے علماء کی بحث کیا ہے، آخر میں نتیجہ کیا نکلا ہے. میں آپ کو ایک نچوڑ دے رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ 4 دن سے زیادہ سفر کی نیت کرتے تو مقیم ہیں، اور
اگر فاصلہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. 83 کلومیٹر آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے بعض لوگوں کو. اچھا اگر آپ ایسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں کہیں پہ آپ کا کام ہے, آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کام کب ختم ہوتا ہے, کیا کریں گے؟ مقیم ہے, مسافر ہے؟ مسافر ہے. اگرچہ آپ کا یہ کام 10 دن میں ختم کیوں نہ ہو یا 10 سال میں ختم کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. دیکھیں جب نیت تعین کی نہیں آپ کر سکے, انما الاعمال بالنیات, اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں 1 مہینے کی چھٹی کے لیے, پاسپورٹ پہ لکھا 1 مہینہ, اب تعین ہو چکی کہ نہیں ہو چکی, اب آپ جائیں گے مقیم, ٹھیک, کیونکہ 4 دن سے زیادہ اور ویسے بھی آپ وہاں پہ مقیم ہیں. اگر آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ کام کے لیے, آپ کو پتہ نہیں کہ میں کتنی عرصہ وہاں پہ رہوں گا, یا طالب علم جاتے پڑھنے کے لیے, اسے نہیں پتہ کہ میں وہاں پر 1 سال میں ختم کرتا ہوں, 2 سال میں یا 3 سال میں, مجھے نہیں پتہ. اگر وہ تعین کر کے جاتا ہے کہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے, میں نے یہاں پر جاب بھی کرنی ہے پڑھنے کے بعد, تو پھر تو مقیم ہو گیا ہے. لیکن بعض اوقات ہم جاتے ہیں بعض شہروں میں, کوئی کسی کام سے جاتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کے ادارہ ہے بعض اوقات چھٹی ہوتی ہے, بعض اوقات بند ہوتا ہے, بعض اوقات جو شخص معتبر شخص وہ ہوتا نہیں ہے, تو یہاں سے ہم جاتے, کوئی نیت نہیں کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا گمان ہے کہ 2-4 دنوں میں ختم ہو جائے گا کام, ہمارا گمان ہے, نیت کی تعین نہیں ہوئی. تو اس گمان کے مطابق اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کا کام 4 دن کے بعد یا 10 دن میں ختم ہوتا ہے, تو آپ مسافر ہیں, آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. تو یہ شیخ صاحب کہتے ہیں یحل له قصر الصلاۃ. اچھا جائز تو ہے اس کے لیے کہ روزہ نہ رکھے, لیکن فرض کیا ہے؟ وہ علیہ یعنی واجب علیہ, اس کے لکھ لیں, نوٹ کر لیں. علیہ کا مطلب عربی زبان میں علیہ یعنی واجب علیہ, اس پر فرض ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ علیہ القضاء, کہ وہ بعد میں قضا کرے. اچھا دلیل کیا ہے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے, یا وہ روزہ بھی توڑ سکتا ہے؟ ودلیل جواز فطر المریض والمسافر ووجوب القضاء علیہما, اور اس کی دلیل کہ مریض اور مسافر کے لیے فطر جائز ہے اور ان دونوں پر قضا واجب ہے. قوله تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. بس جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اپنے دن گن لے دوسرے دنوں میں, یعنی دن کو تعداد متعین کر لے, گن لے کتنی ہے, اور رمضان کے بعد جو دوسرے دن ہے رمضان کے علاوہ ان کے بعد میں ان دنوں کو قضا کر لے. سورۃ البقرہ 184. تیسری وجہ جو ہے عذر شرعی, روزہ نہ رکھنے کے لیے یا روزے کو توڑنے کا جو ہے وہ ہے العجز عن الصوم. ایک شخص عاجز ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا. بیماری عجز میں کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. عاجز ہونے ضروری کو بیمار ہو, لیکن ہر بیمار عاجز ہوتا ہے, لیکن ہر عاجز بیمار نہیں ہوتا. پہلی سمجھ آئی؟ یہ بیمار ہے, یہ عاجز ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہر بیمار تو عاجز ہو سکتا ہے, لیکن ہر عاجز کیا بیمار ضرور ہوتا ہے؟ مثال بوڑھا انسان, بڑھاپا جو ہے عجز ہے, لیکن مریض نہیں ہو. دیکھیں میڈیکل مریض کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی فزیالوجی, ایک ہوتی پیتھولوجی. پیتھولوجی اسٹڈی آف دا ڈیزیزز, بیماریوں کا علم. فزیالوجی یہ وہ علم ہے جو آپ کے جسم کے اعضاء کے فنکشن جو ہے اور وظائف جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتا ہے. نارمل انسان جو چینجز آتی ہیں وہ فزیالوجی ہے, اور اب نارمل چینجز جو آتی ہیں جراثیم کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے, اسے کہتے ہیں پیتھولوجی. بیماری ڈیزیز, بیماریاں عجز پیدا کر دیتی ہیں. بخار ہے مریض کو, تیز بخار ہے, عاجز ہے, وہ حرکت نہیں کر سکتا. الٹی لگ گئی ہے, حرکت نہیں کر سکتا, کمزور ہو گیا, کھڑا نہیں ہو سکتا پاؤں پہ. چکر آتے ہیں, سیدھا چل سکتا, سیدھا چل نہیں سکتا. جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں عاجز کسی نہ کسی صورت موجود ہے. لیکن عاجز جو بوڑھا انسان ہوتا ہے, بڑھاپا جو ہے یہ فزیولوجیکل چینج ہے, پیتھولوجیکل نہیں ہے. بیماری کی وجہ نہیں ہوتی, جسم کے اپنا سسٹم عمر کی وجہ سے تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے, اور انسان جو ہے وہ اپنے روز مرہ کی زندگی جو ہے وہ آسان طریقے سے نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں عاجز. تو العجز عن الصوم, عاجز ہے لیکن روزہ رکھنے سے عاجز ہے. چلنے پھرنے کی یہاں پہ کوئی بات ہے؟ ایک عاجز ہوتا ہے میں چل پھر نہیں سکتا, لیکن تندرست ہے, روزہ رکھ سکتا ہے.
جیسے شیخ صاحب نے متعین کر العجز عن الصوم، عاجز ہو روز رکھنے سے، چلنے پھرنے سے ہمیں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان چلنے پھرنے سے تو عاجز ہے لیکن روزے سے عاجز نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے. کیسے؟ جی ذہن توازن تو مکلف ہی نہیں ہے، پاگل ہے تو مکلف ہی نہیں ہے. جی عاجز ہے نہیں، پاگل تو شرط میں ہی نہیں ہے نا. یہ اس کی بات ہو رہی جس پر شرط پوری ہو گئی. جی تھکان کی وجہ سے تو وہ بیماری میں شامل ہو جاتا ہے. بہرحال ٹانگیں نہ ہو، بارک اللہ، اگرچہ یہ بیماری سمجھی جاتی ہے لیکن عام طور پر جس کی ٹانگیں نہ ہو چل پھر تو نہیں سکتے وہ، لیکن روزہ رکھ سکتے کہ نہیں، تندرست ہے. یا بعض اوقات ایسی بیماری جو ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، پھر وہ اس کا عجز، جیسے پولیو کی بیماری، دونوں ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹانگیں تو ہیں لیکن بے حرکت ہے، وہ چل تو نہیں سکتا لیکن تندرست ہے، روزہ تو رکھ سکتا ہے وہ. تو شیخ صاحب یہاں متعین کر لیا العجز عن الصوم، روز رکھنے سے عاجز. فالعاجز عن الصوم لكبر سنه، وہ عاجز جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی بڑھائی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، عاجز ہو. او مرض لا يرجى شفاؤه منه، یا ایسی مرض جس سے وہ کبھی شفا حاصل نہ کر سکے. اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کے اوپر لکھیں، فی غالب ظنه، کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے اسے کبھی شفا ملے گی نہیں، لیکن ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ اس شخص کو شفا نہیں ملنے والی. یہ میڈیکل غالباً کہ کینسر کا مریض ہے بھائی شفا نہیں ملے گی اسے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے علم کے محدود علم کے مطابق، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے کہ نہیں؟ ہم نے سنے بھی دیکھے نہیں سبحان اللہ، کہ لا علاج تھے، زمزم کا پانی کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ استغفار کیا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے شفا دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بہرحال. لیکن غالب ظن یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. فإنه، تو ایسے شخص کیا کرے گا، عاجز کیا کرے گا، فإنه يفطر ويطعم، یفطر روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ رکھ نہیں سکتا، وہ قضا کر سکتا ہے، قضا بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ جی کیونکہ عاجز، اس کی عجز جو ہے، شیخ نے شرط رکھی ہے کہ اس کی عجز ٹھیک نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے، اور جب اس کے یہ عجز صوم سے جڑی ہوئی ہے اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اب وہ قضا نہیں کر سکتا. اچھا روزہ تو نہیں رکھے گا وہ، یہ تو ہم نے جان لیا. اچھا قضا بھی نہیں کر سکتا تو کچھ اور کرے گا. آئیے دیکھتے ہیں کیا کرے گا. فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى، ارشاد باری تعالی. اچھا کیا کرے گا، يطعم عن كل يوم مسكينا، ہر مسکین کے ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اگر رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہے تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اگر 29 دن ہے تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لقوله تعالی، اس کی دلیل یہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اور جو لوگ روزے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ فدیہ کریں طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا دے دیں. اچھا اس آیت میں تو جو رکھ سکتے ہیں ان کی بات ہے، ہم بات کریں جو نہیں رکھ سکتے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ سے یہ معنی بھی اخذ کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ اگر تندرست ہے اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا، یاد ہے روزہ کیسے فرض ہوا؟ بیک وقت فرض ہوا، ایسے نہیں، تدرج سے. یہ فطرت کا دین ہے. اگر بیک وقت یہ حکم آ جاتا کہ آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے تو بہت مشکل پڑتا. جیسے کہ دیکھیں جس چیز سے دل جڑ جاتا ہے تو اکرم الخالقین جو ہے سبحانہ وتعالی وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ، اس کے لیے مشکل پڑ جائے گی کہ اگر اس کو اچانک اس چیز سے منع کیا جائے یا اچانک حکم دیا جائے. تو شراب جڑی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں سے، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اسے حرام کیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے روزہ جب مشکل تھا تھوڑا سا کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے
بتدریج آہستہ آہستہ فرض کیا. تو سب سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ، پھر وہ منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ فرض ہوا. کیسے فرض ہو رمضان کا روزہ؟ پہلے جو رکھنا چاہے تو وہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر یہ فرضیت منسوخ ہوئی اور جو بھی رکھ سکتے اس پر فرض کا روزہ رکھے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر جو رکھ سکتا تھا اور نہیں رکھنا چاہتا اس پر ایک مسکین کا کھانا فرض ہے، کہ جو رکھ نہیں سکتا عذر شرعی سے اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ حکم جاری رہے گا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ورنہ آیت کریمہ میں تو لفظ بالکل اپوزٹ ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے اس معنی کو اخذ کیا ہے. اسے کہتے ہیں علم. سبحان اللہ. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184. نمبر 4 چوتھی وجہ عذر شرعی روزہ نہ رکھنے کی جن کو اجازت دی گئی، الحمل والرضاع، حمل کی حالت، رضاع دودھ پلانے کی حالت، اور یہ عورتوں کے لیے خاص ہے. عورتوں کے لیے خاص ہے نا، پریشان کیوں ہوگی؟ کیا مرد بھی حامل ہوتے ہیں کیا؟ اچھا. الحمل والرضاع، فالحامل والمرضع، حامل کہتے ہیں حامل عورت کو، والمرضع کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو. ان خافتا علی نفسیہما، اگر ان کو ڈر ہے اپنے اوپر کہ وہ کمزور زیادہ ہو جائیں گی اور ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہو جائے گی، ان کی کمزوری اور بڑھ جائے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے اپنے بچوں کو غذا کہاں سے دیتی ہے؟ اپنے خون سے غذا دیتی ہے. تو عام طور پہ حاملہ عورت کے خون میں کمی ہوتی ہی ہے، اور روزے سے، اور جب خون کی کمی ہوتی ہے تو کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور روزے سے کمزوری اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے نفس کا ڈر ہو کہ ان کی بیماری بڑھ جائے گی، ان کی تکلیف بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں افطرتا، فالحامل والمرضع ان خافتا على نفسيهما من الضرر من الصيام افطرتا، کیا کریں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے، فطر کریں گے. وقضاتا كالمريض، اور بعد میں قضا کریں گے مریض کی طرح. مشکل کوئی ہے؟ مریض اور حمل اور رضاع دونوں برابر ہو گئے یہاں پہ. اچھا بڑھاپے کی جیسے کیوں نہیں صورت؟ بڑھاپا واپس نہیں آ سکتا، تندرستی واپس نہیں آئے گی، لیکن حامل اور مرضع عورت جو ہے ایک وقت آگے جو فارغ ہو جائیں گی. تو یہ کس کی جیسی حالت ہے؟ مریض جیسی حالت ہے. اچھا کل مریض جیسی. وَإِنْ خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود تندرست ہے، خون کی کمی بھی نہیں ہے، صحت بالکل اچھی ہے، لیکن اگر روزہ رکھتی ہے تو بچہ کمزور ہو جاتا ہے، بچے میں پریشانی ہو سکتی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے سے کمزور ہے، اس کی کمزوری اور بڑھ جائے گی، تو روزہ نہ رکھو. اگر یہ صورت حال ہے کہ عورت اپنی وجہ سے نہیں، اپنے بچے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِنْ خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ فَقَطْ، اور اگر وہ ڈرتی ہیں اپنے بچے پر فقط، صرف دون النفس، اپنے نفس پر نہیں، افطرتا، تو فطر تو کریں گے، آسانی کا دین ہے. اچھا وقضاتا، اور کیونکہ خود روزہ توڑا ہے تو نہیں رکھا، تو قضا تو کریں گے کہ نہیں؟ قضا کریں گے، لیکن وہ تو خود تندرست تھی. دیکھیں گے جب تک تندرست ہو تو روزہ تو واجب ہے، لیکن کسی اور وجہ سے جب روزہ نہیں رکھا تو اب اس قضا کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑ چکی ہے. وہ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وَأَطْعَمَتَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے. تو قضا بھی ہے کیونکہ روزہ نہیں رکھا، روزہ اسے رکھ رہا تھا، اور ایک دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اب اس اور کی وجہ سے اس قضا کے ساتھ اطعام بھی ہو گیا ہے. دلیل جیسا فرماتے ہیں للآیت السابقہ، وہ پچھلی آیت سورۃ بقرہ نمبر 184. بارک اللہ فیک. وہی حکم ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے. اچھا کتنی دے گا مسکین کو کھانا؟ کیسے دے گا؟ جی اوسط ما تطعمون اہلیکم، کیسے دے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو عام کھانا پکتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو آپ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں،
افطاری کروا دیں، یا آپ 30 لوگوں کو جمع کر کے ایک ساتھ ایک دیگ پکوا کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیں. اور یہی کام کیا تھا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے اور روزہ نہ رکھ سکتے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، 30 لوگوں کو جمع کیا اور رمضان کے ابتدا میں ہی 30 لوگوں کو کھانا کھلا دیا. آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی. ہر دن کے عوض میں اس دن کو بھی دے سکتے ہیں، 10 دن کا اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، 20 دن کا بھی دے سکتے ہیں، 30 دن کا یا پورے مہینے کا بھی دے سکتے ہیں. یہ آپشن آپ کے جو آپ کے لیے آسانی ہو ویسے آپ کریں، لیکن دینا ضرور ہے. جی کیا کھانا جو ہے، کھانا رمضان کے آخری دن میں دے دیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی آخری روزہ 30 لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ افطاری جب دیتے ہیں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو طعام مسکین آپ کا ہو گیا، اور ایک جو افطاری کا جو آپ کو ثواب ملے گا وہ الگ سے ملے گا آپ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی اس کا اجر بھی اسے ضرور ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی اپنا روزہ بھی اس کا اجر اور 30 لوگوں کا اجر بھی آپ کے لیے سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. تو بہتر ہے، اگرچہ جائز ہے رمضان کے بعد شوال میں بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً جو ہے اس وقت آپ طعام مسکین کو کھانا کھلا دیں. 5 نمبر پہ ہے مسکین کیسا ہونا چاہیے. نہیں، مسکین تو مسلم ہوگا نا. روزہ جو رکھتا مسلمان رکھے، کافر کیوں رکھے گا. تو فقراء مساکین کی جب بات آتی ہے تو یہ مسلمان مؤلفہ قلوب نہیں، یہاں پہ یہ مسکین یعنی متعین ہو چکے ہیں. طعام المسکین یعنی مسلمان مسکین. اور اگر آپ گندم دینا چاہیے یا چاول دینا چاہیے تو 1.5 کلو ایک شخص کے لیے دے سکتے ہیں. آپ 1.5 کلو کچا بھی دے سکتے ہیں اگر پکانا نہیں چاہتے، یہ بھی درست ہے. نہیں، افطاری تو الگ ہے. اچھا ایک چیز غلطی نہ کریں یہاں پہ، بعض لوگ زکوٰۃ کے مال سے افطاری کرواتے ہیں، بعض لوگ اس کفارے سے افطاری کرواتے لوگوں کو، ان کی نہ تو زکوٰۃ ہو نہ افطاری ہو. کیوں؟ کیونکہ افطاری کرنے والے سارے مسکین نہیں ہوتے. آپ نے مسجد میں افطاری نہیں کی ہے کہ نہیں کی؟ کئی مرتبہ کی ہے. حرم میں کرتے کہ نہیں کرتے؟ بعض جاہل مالدار لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کے مال میں سے بعض مال جو ہے وہ حرم میں افطاری کرواتے ہیں، اور ان کی زکوٰۃ نہیں ہوئی، ان پر زکوٰۃ ابھی بھی فرض ہے، اور جو افطاری کروائی وہ ان کا نفل ہے. تو احتیاط کرنا ضروری ہے. جب کفارہ کی بات آتی ہے تو کفارہ بھی مسکینوں کا حق ہے. اگر کفارہ آپ نے صرف روزداروں کو روزہ افطار کرا دیا تو کفارہ نہ ہوا، وہ آپ کا افطار پارٹی ہے جیسے کہتے ہیں. اگر آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے تو مسکینوں کے لیے خاص ہے. کیا نہیں، وہ الگ بات. میں کفارہ کی بات کروں. افطار پارٹی میں اگر آپ کسی غیر مسلم کو بلانا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ کو دیکھیں گے رہن سہن کو، ان کا دل اور نرم ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے. بھیا مسلمان ہیں، پورے دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، کتنی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کتنی پیارا دین ہے یہ، تو ان کو کچھ سبق ملتا ہے. جی کھلانے والے کی افطاری کا اجر تو نہیں ملے گا اسے، لیکن ایک کافر کو دین کی دعوت کا اجر تو ملے گا، وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. افطاری کی تو جب ہے ہی نہیں افطاری کے لائق وہ روزہ رکھے تو وہ اجر تو نہیں ملے گا اسے. 5 نمبر پہ شیخ فرماتے ہیں الحیض والنفاس. ایک اور صورت ہے جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے، خاص طور پہ وہ بھی عورتوں کے لیے خاص ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا سوائے ذلت اور رسوائی کے. آج سن لیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، مردوں کو بھی نہیں دیا. جب عورت کمزور ہے اس معاشرے میں تو اسلام نے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اور بھی آسانی پیدا کر دی. جب حامل ہے اور مرضع کی حالت ہے آسانی پہ آسانی ہے. اور اب اگر حیض اور نفاس کی حالت ہے، حیض کا خون جاری ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، نفاس کے بعد عورت کمزور ہو جاتی ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد، تو اس کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں. الحیض والنفاس شیخ فرماتے ہیں والحیض، حیض کیا ہوتا ہے؟ دم طبیعی یخرج من رحم المرأة، وہ طبیعی دم جو بغیر کسی بیماری کے نکلتا ہے عورت کی شرمگاہ سے. والنفاس دم یخرج منها عند الولادة، اور نفاس وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد.
فالحائض والنفساء، حائض والنفساء حکم کیا ہے؟ تفطران وتقضیان، سیدھی سی بات، تفطران وتقضیان، روزہ نہیں رکھیں گے، افطار کریں گے اور بعد میں قضا کر لیں گے. ولا يصح منهم الصيام، اچھا اگر روزہ رکھنا چاہیں لا يصح منهم الصيام، ان کا روزہ درست نہیں. اچھا یہ کیوں کیا شیخ، یہ کیوں کہا شیخ صاحب نے؟ باقی کے متعلق نہیں کہا شیخ صاحب نے. حامل عورت روزہ رکھنا چاہے، مسافر روزہ رکھنا چاہے، مریض روزہ رکھنا چاہے، بارک اللہ فیک. فرق یہ ہے کہ مسافر ہے یا مریض ہے یا عاجز ہے یا حامل عورت رضاع والی عورت ہے، اگر یہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کا روزہ درست ہے، کیونکہ مانع کوئی نہیں ہے. آسانی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے اور قضا بعد میں واجب ہے. لیکن حائضہ اور نفساء کی والی عورت جو ہے اگر روزہ رکھتے بھی ہیں ان کا روزہ قابل قبول نہیں اور قضا واجب ہے اور ان کا یہ عمل حرام ہے، گنہگار ہیں. وہ روزہ رکھتے تب گنہگار ہیں اور یہ روزہ ان کا کوئی کام بھی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ قابل قبول بھی نہیں ہے اور بعد میں ان کی قضا بھی واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم شرطیں پڑھی تھی ہم نے روزے کی، کیا شرطیں تھیں؟ ان میں سے ایک شرط تھی کہ مانع جو ہے رکاوٹ کا دور ہونا، مانع کا دور ہونا. مانع کیا تھے؟ الحیض والنفاس. اور اس کی دلیل میں جیسا فرماتے ہیں لقول عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. صحیح مسلم کی روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم روزے کی قضا تو کریں لیکن نماز کی قضا نہ کریں. سبحان اللہ. کون حکم دیتا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کو دیتا تھا؟ امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات کو. کیا حکم دیتے تھے؟ کہ جب حیض کی حالت ہو تو روزہ نہیں رکھنا، نماز بھی نہیں پڑھنی، لیکن جب پاک ہو جاؤ تو بعد میں روزہ کی قضا تو ہے کہ نماز کی قضا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی آسانی ہے. اچھا اہم کیا چیز زیادہ ہے؟ نماز زیادہ اہم یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے تو پھر یہاں پہ تو معافی کر دی نماز میں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ زیادہ اہم ہے. ہاں کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں؟ کون بتائے گا؟ مکمل جواب چاہیے. کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں؟ اور اس حدیث سے معنی کیا ہے؟ جی نماز جو ہے دوسرا رکن اسلام اور اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے روزے کے مقابلے. روزے جو ہے گن کے پورے کیے جا سکتے ہیں جبکہ نماز گن کے پورے کرنا جو ہے وہ دشواری ہے. 5 دن تو گن سکتے ہیں نا. 5 دن حیض آیا ہے، 5 کو 5 پہ ضرب دے 25 نمازیں زیادہ بھاری پڑتے ہیں. ایک تو بات درست ہے لیکن ایک اور اسے تھوڑا اور مضبوط بات درست ہے آپ کی، صحیح ہے. وہ بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دین عقل کی پہ نہیں چلتا بلکہ دلیل کی بنیاد پہ چلتا ہے. بارک اللہ فیک. ایک اور اسے مضبوط بات آخر میں، ایک قاعدہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے بتا چکے ہیں، آسانی ہے. یہ ایک قاعدہ ہے، قاعدہ جی وقت پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کی معافی ہو گئی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی شریعت کے کسی بھی معاملے میں کوئی بات کرو تو سب نصوص کو جمع کر کے بات کرنی چاہیے. یاد ہے یہ قاعدہ؟ کسی موضوع پر بات کرنی ہے سر نصوص جمع کریں. جب ہم نصوص شرعیہ جمع کرتے ہیں ساری، صرف ایک حدیث نہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ روزے سے بڑھ کر ہے. پتہ چلے کہ نہیں؟ تو خوارج نے کہا نہیں، خوارج کے نزدیک عورت نماز بھی قضا کرے گی اور روزہ بھی قضا کرے گی. کیوں؟ کہاں سے غلطی ہوئی؟ اسی حدیث سے. اور اہل باطل کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے کہ بعض کو لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے. تو اس حدیث کو لیا، سے مسلم کی روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ اثر تو ہے لیکن یہ حکم مرفوع حدیث ہے. کنا نؤمر، ہمیں حکم دیا جاتا ہے، مرفوع حدیث ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں حکم دیتے، یہ حدیث ہے، یہ صحابی کا قول نہیں ہے. اور حدیث جب صحیح ثابت ہو جس پہ عمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اس روایت میں روزے کی جو اہمیت ہے وہ نماز سے زیادہ ہے. اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا عورتوں کو. ایک عورت ہے سید عائشہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہم روزہ قضا کرتے ہیں لیکن نماز زیادہ اہم ہے اور ہم جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے. کیا فرمایا؟ انت حروریت انت، کہ تم حروری عورت ہو، کیا تم خوارج میں سے ہو؟ اور واقعی خوارج میں سے. یہ مطلب کیا ہوا اس کا کہ خوارج کے نزدیک دونوں، وہ تو ترک صلاۃ تو کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان کے نزدیک کی قضا دونوں کی ہے، نماز کی بھی ہے اور روزے کی بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں جو ہم نے کچھ پڑھا ہے سمجھا ہے کہ نہیں. 2-3 سوال یہاں پہ ہیں. ایک پہلا سوال ہے، ذهب جدك، آپ کے دادا جان جو ہیں، ذو 90 سنة، جن کی عمر 90 سال ہے، الى المستشفى، ہسپتال کی طرف گئے، ونصحه الطبيب بالفطر لعجزه عن الصيام. تو ڈاکٹر نے اسے نصیحت کی بھئی تم روزے نہیں رکھ سکتے ہو، 90 سال کے ہو گئے، روزہ نہ رکھو کیونکہ تم روزہ رکھنے سے عاجز ہو. ما حکم فطره وماذا عليه؟ کسے سمجھ آئی ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. وہ جو پیچھے بیٹھے وہاں پہ ہاتھ نہیں کھڑا ہے. ہاں جی، سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بوڑھا ہے، دادا جان، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی. دادا جان ہے، 90 سال کی عمر ہے، ہسپتال کی طرف گیا ہے. ڈاکٹر نے کہا آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ عاجز ہو، روزہ نہ رکھو. تو ایسے شخص کے اوپر روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ ما حکم فطر ہی، فطر کر سکتے یا نہیں، اور کیوں، اور اس پر کیا ہے واجب؟ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. حکم قضا لکھیے، اس ڈبے میں لکھیے جائز، کہ وہ قضا اس کے لیے جائز کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عجز جو ہے وہ عذر شرعی ہے، الذي يبيح الفطر، جس سے فطر مباح ہو جاتے ہیں. اچھا، ماذا علیہ؟ لمبے ڈبے میں کیا لکھیں گے آپ؟ بارک اللہ فیک. یطعم عن کل یوم مسکین لکھ لیں، ہر روزانہ ہر مسکین کے عوض، ہر دن کے عوض مسکین کو کھانا کھلائیں گے. دوسرا سوال ہے، اصبت بألم حاد، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرمائے. کہ آپ کو الم حاد کہتے ہیں شدید درد، ایکیوٹ پین، فی اسنانک، دانتوں میں، فی نہار رمضان، رمضان کے دن میں دانتوں میں شدید درد ہوا. وکان لابد لتسکین الالم من اکل حبوب مسکنہ، اور درد کو کم کرنے کے لیے ضروری تھا آپ کے لیے کہ درد کے لیے گولی آپ کھائیں تاکہ درد آپ کا کم ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. ماذا تصنع فی هذه الحال وماذا علیک؟ کیا کریں گے اس حالت میں اور تمہارے اوپر کیا واجب ہے؟ اس کے لیے مباح ہے کہ روزہ نہ رکھے. یعنی کیا کرے؟ گولی کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ گولی کھائے گا، یعنی روزہ توڑ دے گا، گولی کھائے گا. قضا کرے گا اور مسکین کو کھانا کھلائے گا. مفتی صاحب دیکھ لیں، آپ مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا یہاں پہ، یا صرف قضا کافی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، مسکین کو کھانا کب کھلانا پڑتا ہے؟ کسی اور کی وجہ، یا بڑھاپے میں جب ٹھیک نہ ہو سکے. یہاں پر نہ تو بڑھاپا ہے اور نہ کسی اور، نہ وہ حامل ہے، مرد ہے، کسی اور کی وجہ بھی نہیں ہے. تو ایک چیز بچتی ہے، کیا ہے؟ القضاء، بعد میں قضا کرے گا. تیسرا سوال کے جواب کون دے گا؟ سوال کرنے سے پہلے آپ کے علاوہ کوئی کرے گا جواب؟ یعنی وہ جس نے درد کو سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا. درس مشکل ہے آج کل، تو پھر ہاتھ کھڑے کیوں نہیں کرتے؟ آپ بتائیں، ہاتھ کھڑے کریں آپ. ہاں،
تیسرے نمبر پہ سوال ہے، کہتے سافرت فی رمضان لاداء العمرہ، رمضان میں اب جدہ سے گئے عمرہ کرنے کے لیے، مکہ گئے، ورجعت الى بلدک صائما، اور واپس آئے روزے کی حالت میں، روزہ تھا، مکہ گئے عمرہ کر کے پھر واپس آئے جدہ گئے اپنے گھر میں، ابھی بھی آپ کو روزہ ہے، ٹھیک ہے، حدثتك نفسك بالافطار لانك كنت مسافرا، ابھی آپ کے دل نے کہا کہ بھائی میں تو مسافر تھا، اب میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں کیونکہ میں مسافر تھا، میں فطر کرنا چاہتا ہوں، ما حکم افطارك في هذه الحالة ولماذا؟ جی جائز نہیں ہے، پکی بات ہے، کیوں؟ بارک اللہ، آپ مسافر ہی نہیں ہیں، بارک اللہ فیک، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ وہ مقیم ہے، مقیم کے لیے تو عذر شرعی نہیں ہے۔ اچھا اگر وہ پیاس کی شدت میں تکلیف اسے ہے اور ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، یا اسے چکر آنے بے ہوشی کا خدشہ ہے، یا وہ شوگر کا مریض ہے اسے بے ہوش ہونے کا خدشہ ہے، یا شوگر کا مریض نہیں پھر بھی وہ بہت پریشان ہے، کیا کرے گا؟ ہاں آسان کر دیتے سوال تو پھر بھی چلو کوئی جواب دے، جی توڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے اس صورت میں ضرورت کے لیے، کیونکہ اب وہ مسافر تو نہیں ہے، عاجز ہے، مریض کی صورت ہو گئی، مریض کی صورت ہو گئی ہے، یہ وہ عجز ہے جو مرض جیسی ہو گئی ہے۔ کیا چیز؟ وہی عاجز ہے مریض کی وجہ، اس کی صورت مرض جیسی ہو گئی ہے۔ جو واجب ہے وہ سوال نمبر 3 ہے کتاب میں، یہ واجب ہے، کالم اے کالم بی ہے، آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے۔ باز کیا؟ جی ٹرک ڈرائیورز جو ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ واجب ہے ان پر یا وہ قضا کریں، اور کیسے کریں گے؟ 24 گھنٹے کام ٹرک کا ہے ان کا، کون جواب دے گا؟ درس جس کو سمجھے وہ جواب دے گا، یہ اس سے ملتا جلتا سوال ہے۔ حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا رمضان فرض ہے کہ نہیں؟ دو فرض ٹکرا رہے ہیں، کسے مقدم کریں گے؟ جی حلال روزی مقدم کیا جائے گا، بارک اللہ، کیسے دیکھیں ذرا، ایک شخص ٹرک ڈرائیور ہے اور سفر مسلسل ہے اس کا، تو وہ اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، قضا فرض ہے، اس کے پاس پورا سال ہے قضا کرنے کے لیے، جمعرات میں چھٹی ہوتی 2 دن روزہ رکھ سکتا ہے پورے سال میں، 30 دن پورے کرنے ہیں نا، کر سکتا ہے، یا وہ 1 مہینے چھٹی لے کے، اپنے چھٹی ملتی ہے کہ نہیں سال میں 1 مہینہ، یا وہ کسی ذریعے سے اللہ کا حق یعنی دونوں فرائض پہ عمل کرے اس طریقے سے کہ دونوں فرائض یعنی وہ راستہ پر ہے جس سے دونوں فرائض پہ عمل کیا جا سکے، روزہ رمضان نہیں رکھے گا، بعد میں قضا کرے گا جیسے اس کے لیے آسانی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔